باقی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات، یہ فانی آدمی فنا ہونے والا، اس فانی کا باقی سے رابطہ کیسے ہوتا، جوڑ کیسے ہوتا، تعلق کیسے ہوتا، نسبت کیسے قائم ہوتی؟ فرمایا یہ میرے رب کا ہم پر کرم ہوا کہ اس باقی ذات نے ہم فانیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہماری زبانوں پہ اپنا کلام جاری فرما دیا، ہماری زبانوں پہ اپنا کلام جاری فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے باب مدینہ العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب بات ہے، کبھی کبھی میں علی کا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، سبحان اللہ، میرا اللہ مجھ سے کیا کرے؟ کبھی میں علی کا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں۔ فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کروں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ قرآن اللہ کی گلہ نے، قرآن اللہ کی باتیں، قرآن اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ خاتم الکتب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ رحمت عالم علیہ السلام خاتم الرسل ہے، حضور آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اب حضور کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اگلی بات ذرا سمجھیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ بولے بھائی، بولے بولے بولے، عقل انسانی سوال کرتی ہے، اللہ سب سے پہلے قرآن اتر رہا ہے، نماز کا حکم ہوتا، ایمان والوں کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، ایمان والوں روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، یہ احکام کیوں نہیں آئے؟ سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ پڑھیں۔ کون سا حکم ہے؟ پڑھنے کا۔ کس کا؟ اس کو پڑھیں پڑھیں۔ عجیب نکات لکھے مفسرین نے، مفسرین فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ میرے حبیب جب آپ اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تلاوت سے وہ انقلاب آئے گا کہ بڑے 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 پہاڑ ٹوٹیں گے۔ حبیب اس کی تلاوت کی برکت سے جو مجاور تھے وہ مجاہد بنیں گے۔ میرے حبیب اس کی تلاوت کی برکت سے جو چور تھے وہ چوکیدار بنیں گے۔ میرے حبیب اس کی تلاوت کی برکت سے جو ڈاکو تھے، راہزن تھے، وہ راہبر بنیں گے۔ حبیب اس کی تلاوت کی برکت سے جب اس کو پڑھا جائے گا پھر انقلاب آئے گا، پھر کبھی میرے حبیب آپ کے در دولت پر عمر فاروق اعظم بنتا نظر آئے گا، ابو بکر صدیق اکبر بنتا نظر آئے گا۔ اس کی تلاوت کی برکت ہوگی، عثمان بن عفان ذو النورین بنتے نظر آئیں گے۔ میرے حبیب اس کی تلاوت کی برکت ہوگی، علی باب مدینہ العلم بنتے نظر آئیں گے۔ حبیب اس کی تلاوت کی برکت ہوگی، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی بنتے نظر آئیں گے۔ حبیب اس کی تلاوت کی برکت ہوگی، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار بنتے نظر آئیں گے۔ حبیب اس کی تلاوت کی برکت ہوگی، روم سے آنے والے روم سے آئیں گے، حبشہ سے آنے والے حبشہ سے آئیں گے۔ حبیب اس کی تلاوت کی برکت ہوگی، ایران سے آنے والے ایران سے آئیں گے۔ حبیب اس کی تلاوت کی برکت ہوگی۔ آپ جب اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو قرآن سنائیں گے، اللہ اللہ، ارے کیا منظر ہوگا جب میرا نبی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، صحابہ قرآن سن رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج میں اور آپ قاری زاہد صاحب سے قرآن سنے تو محظوظ ہوتے ہیں، ہمارے دل کھلے جاتے ہیں۔ کسی نے قاری عبد الباسط کو سنا، کوئی قاری شرین کو سنتا ہے، کوئی قاری عبد الرحمن السدیس کو سنتا ہے، کہتے دل باغ باغ ہو گیا۔ مسرور والوں کیا منظر ہوگا جب پڑھنے والا حبیب خدا ہوگا اور سننے والے جماعت صحابہ، کیا منظر ہوگا؟ میرا نبی پڑھ رہا ہوگا، صحابہ سن رہے ہوں گے۔ اللہ جنت میں بھی ہمیں حضور کی زبان سے سنا دے، اونچی بات سے اور اونچی بات سے اور اونچی بات سے، اقرا پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اور یہی وجہ تھی رحمت عالم علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین مکہ کہتے اوہو یہ تو بڑا گڑبڑ کام ہے، کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، محمد کریم کا قرآن نہ سنو، ان کا قرآن۔ پھر تین مکے کے چودھری اکٹھے ہو گئے، اخنس بن شریح، ابو جہل، ایک اور تھا، تینوں مل کر اکٹھے ہو گئے، کہتے یار سنے تو صحیح ہوتا کیا ہے، دیکھے تو صحیح بنتا کیا ہے۔ اب چوری چوری آ رہے تینوں، ایک اس کونے سے آ رہا ہے، دوسرا اس کونے سے آ رہا ہے، تیسرا اس کونے سے آ رہا ہے۔ حرم کی چار دیواری میں، حرم کے صحن میں میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سن رہے ہیں. اب تینوں جاتے ہوئے ایک جگہ پھر مل گئے, کہنے لگے یار باقی گلاں تے بعد دیا نے پر محمد دا قرآن سنانا کمال ہے, کیا کرے. دوسری رات پھر آئی, وعدہ کر لیا, کہتا کل نہیں جائیں گے, پھر جی کل نہیں جائیں گے, پھر جی کل نہیں جائیں گے. روزانہ وعدہ کرتے جاتے, حضور کا قرآن سنتے جاتے, قسمیں اپنی توڑتے جاتے. میرے دوستو یہ میرے رب کا حکم قرآن ہے, اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا. کس کا؟ بولیے بولیے. اور یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کی نسبت اللہ نے قرآن سے جوڑی ہے. کس کے ساتھ؟ مولانا ندوی رحمہ اللہ نے عجیب جملہ لکھا, فرمایا اللہ نے روزے رمضان میں کیوں رکھے؟ کسی اور مہینے میں اللہ رکھ دیتا, اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل. محرم میں اللہ کہہ دیتا روزے رکھو, سفر میں روزے رکھے گی, ذوالقعدہ میں رکھے, شوال میں رکھے, ذوالحج میں رکھے, نہیں. فرمایا اللہ نے روزے رکھے کس مہینے میں؟ بولیے بولیے. اور بھائی رکھنے نے انشاءاللہ, اور 30 پورے رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ نے روزے کیوں رکھے؟ مولانا ندوی فرماتے اس وجہ سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. جس میں کیا اترا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیا اترا ہے؟ جس مہینے میں قرآن اترا تو وہ بڑا معزز بنا. بولو بھائی, بڑے عظمت والا ہے. مالک بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہی تو پیغام دینا ہے کہ جس مہینے میں قرآن اترے وہ اعلیٰ, جس مہینے میں قرآن اترے وہ اطیب, جس مہینے میں قرآن اترے وہ سب سے نرالا, وہ زیادہ شان پانے والا, وہ زیادہ مقام پانے والا. میں نے کہا اللہ میرے رب مجھے عقیدہ سمجھ میں آ گیا, قرآن بڑی عظیم کتاب ہے, جس مہینے میں اترے وہ مہینہ اعلیٰ بنتا ہے. تو جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ امیر معاویہ کتنا اعلیٰ ہوگا. جس مہینے میں قرآن اترے وہ مہینہ تو اعلیٰ ہے, جن سینوں میں قرآن آیا وہ سینے کتنے اعلیٰ ہے. اللہ جس مہینے میں قرآن اترے وہ مہینہ تو بڑا اعلیٰ ہے, جن سینوں نے یاد کر کے تراویح میں سنانا ہے اور سارا سال اس کو پڑھتے ہیں. ارے یہ پڑھنے والے کتنے نرالے ہیں. فرمایا یہی تو بات ہے, میں نے اپنی نبی کے ذریعے سے امت کو پیغام دے دیا. رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن. اور میری امت کے لوگوں کوئی فخر کرتا ہے چودھری ہونے پر, کوئی فخر کرتا ہے MBA MNA ہونے پر, کوئی فخر کرتا ہے اعلیٰ عہدے اعلیٰ منصب پر, کوئی فخر کرتا ہے اپنی جاگیر پر, کوئی فخر کرتا ہے اپنی پراپرٹی پر, کوئی فخر کرتا ہے اپنے ڈیرے داری پر, کوئی فخر کرتا ہے اپنی حکومت پر, کوئی فخر کرتا ہے اپنی ملازمت پر. لیکن میں اللہ کا حبیب بتانا چاہتا ہوں اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کے VIP قسم کے لوگ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن آیا, جنہوں نے قرآن کو یاد کر لیا, جن کے سینوں میں قرآن آیا, جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی, جن کے سینوں میں قرآن آیا, انہوں نے تراویح میں سنایا, نمازوں میں سنایا, ویسے سنایا. اور یہ صرف مرتے وقت نہیں پڑھتے بلکہ دن کو بھی پڑھتے ہیں, رات کو بھی پڑھتے ہیں, اور پڑھ کر دنیا کو بتاتے ہیں. ہم لوگ عام لوگ نہیں ہیں, ہم زمانے کے الفاظ نبوت کے بقول سب سے بہترین لوگ ہیں. یہی وہ 4 طالب علم ہے یہاں پر ابھی جن کا مکمل ہوا, اس سے پہلے 20 کا ہوا ہے. اللہ ہمیں بھی قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اونچی بات سے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا رمضان وہ مہینہ جس میں کیا اترا؟ کیا اترا بھائی؟ قرآن. ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. اور اللہ نے روزے دیے تو ساتھ ایک شرط بڑی عجیب لگائی. فرمایا ساری دنیا کے لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض نہیں, یا ایھا الذین آمنوا, روزے فرض ہیں تو ایمان والوں پر. کن پر؟ کن پر؟ کن پر؟ ایمان والوں. یہ 3 چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں, ایمان, قرآن اور رمضان. کتنی چیزیں؟ یہ ایک نیا عنوان کھل رہا ہے, ایمان, قرآن اور رمضان. اب ذرا آخری بات سمجھے, بات آخری کر کے مکمل کرتا ہوں. یہ رمضان کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں پوچھیں کسی سے, مجھ سے پوچھیں گے تو میں عرض کروں گا رمضان ایک میٹر کا نام ہے. کس کا؟ میٹر کا. میٹر سمجھتے ہیں؟ تھرمامیٹر سے کیا چیک ہوتا ہے؟ بولو بھائی. بخار. ڈیجیٹل کنڈے سے کیا تولا جاتا ہے؟ وزن. کیا تولا جاتا ہے؟ وزن. یہ آپ کے موبائلوں میں میموری کارڈ ڈلتا ہے, یہ 2 GB کا ہے, یہ 4 GB کا, یہ بھی ایک میٹر ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی میموری کتنی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان ایک میٹر ہے، میٹر. اس میٹر سے پتہ چلے گا بندہ مومن تیرا میرا قرآن سے کتنا رشتہ ہے اور ایمان سے کتنا رشتہ ہے. رمضان بتائے گا. کیا بتائے گا؟ اگر تو رمضان کے چاند طلوع ہونے کے بعد بھی میرے اور آپ کے معمولات ویسے رہیں جیسے غیر رمضان میں، تو پھر سمجھو ایمان پختہ. بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ سارے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے، میں طالب علم ہوں. اگر رمضان اور غیر رمضان میں زندگی ایک جیسی ہے تو پھر ایمان مضبوط. جیسے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر اپنے ایمان کو تھوڑا سا حاضر کرنا پڑے گا، ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا پڑے گا. یہ اللہ نے کن کو دیا ہے؟ بولو بولو بولے، ایمان والے. اور ہم سب ایمان والے الحمدللہ. ہم سب کے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب ایمان والے ہیں. آئیے میرے دوستو، چند ایک کام ہے جن کا ہم نے اپنے اوپر لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. پہلا کام، حد الوسع کوشش کرنی ہے. صحت ہے، تندرستی ہے، عافیت ہے، مصروفیت نہیں ہے، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. انشاءاللہ پتہ نہیں میرے دوستو، پتہ نہیں. میں نے رات ایک عالم کی عجیب بات سنی. انہوں نے فرمایا یار روزے نہ چھوڑیں، رمضان کی قدر کریں. بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے غیر رمضان میں ہم نے 20 دعائیں مانگی ہوں، کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہو. رمضان کی برکت سے اللہ دعا رد نہیں کرتا، ہر حال میں قبول کرتا ہے. اس وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے. دوسری بات، یہ اللہ کا مہمان ہے. اللہ کا کیا ہے؟ اس کی قدر کرنی ہے. اس کی کیا کرنی ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے اور اصولوں کے مطابق رکھا جائے. زبان کا روزہ نہیں ہے، منع کیا ان چیزوں سے کیا کرنا ہے. اور مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے تو عجیب بات لکھی. فرمایا روزہ ایک نہیں ہے، اصل میں روزے دو ہیں. کتنے ہیں؟ دو. ایک تو یہ رمضان کے روزے ہیں اور ایک پوری زندگی کا روزہ ہے. ایک روزہ کون سا ہے؟ رمضان کا. اور ایک روزہ کون سا ہے؟ پوری زندگی کا روزہ ہے، پوری زندگی کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں مسرور کے دوستوں، مجھے بتائیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کا کھانا غیر رمضان میں حلال ہوتا ہے. پانی پینا کیا ہے؟ کھانا کھانا، فروٹ کھانا حلال. ساری چیزیں حلال چھوڑ دیتے ہیں. سامنے پڑی ہے، نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ کہتے اس وجہ سے نہیں کھاتا جناب کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے. کس نے؟ بڑی توجہ سے بات سمجھنا. کس نے منع کیا؟ رب العالمین کے منع کرنے پر مسرور والوں ہم نے حلال چھوڑ دیا ایک مہینے کے لیے. چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ ایک مہینے کے لیے حلال چھوڑنا ہے. کس کے حکم پر؟ اللہ کی قسم دوستو، سکا باپ بھی کہنا بیٹا سارا دن بھوکا پیاسا رہے تو بیٹا آگے سے ابا جی کیوں جی گلا کر دے ہو، بھوکیا رہنا نہیں کو کام میں. شوہر اپنی بیوی سے کہے سارا دن بھوکی رہو، کہے گی کیا ہو گیا تجھے، کسی ڈاکٹر سے علاج کروا. یہ کوئی سزا ہے؟ بھائی اپنے بھائی سے کہے بھوکا پیاسا رہے، استاد اپنے شاگرد سے کہے، پیر اپنے مرید سے کہے گا سارے کام کر لوں گا مجھ سے بھوکا پیاسا نہیں رہ جاتا. لیکن ایمان والا کہتا ہے پروردگار عالم ہم بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے. ہم مخلوق ہے، تو خالق ہے. ہم مرزوق ہے، تو رازق ہے. ہم مملوک ہے، تو مالک ہے. ہم تو دنیا میں آئی تیرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے. ہم تجھے نہ مانے، تیری نہ مانے تو کس کی مانے؟ سارا دن بھوکا پیاسا. مولانا ندوی رحمہ اللہ فرماتے ایک روزہ رمضان کا، ایک روزہ ہے پوری زندگی کا. پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ پوری زندگی کا روزہ یہ ہے میرے دوستو، جن جن چیزوں سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے ہم نے ان سے بچنا ہے. کہو انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخری بات یہ سمجھ لیں، ہم نے ربانی بننا ہے، ربانی، رب والا بننا ہے، رمضانی نہیں بننا. ربانی پتہ کسے کہتے ہیں؟ نماز پورا سال فرض ہے یا صرف رمضان میں؟ بولو بھائی، پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد کتنی نمازیں ہیں؟ ہم مسلمانوں کی 5 ہیں. کتنی ہیں؟ ہاں، وہ کوئی اور ہے جن کی 2-3 ہیں. الحمدللہ ہم مسلمانوں کی کتنی ہیں؟
کتنی نمازیں پڑھنی؟ چند اعمال ہیں ان کی ترتیب بنا لیں. روزانہ کے اعتبار سے قرآن مجید کی تلاوت ایک پارہ، کم از کم ایک پارہ، جتنا وہ زیادہ ہو سکے کریں. اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ. اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھیں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنی لطف. تیسرا کام روزہ چھوڑنا نہیں، جو بھی ہو جائے. چوتھا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے. کریح المرسلہ، فرمایا جیسے تیز آندھی چلتی ہے، تیز آندھی جدوں نیری آندھی، پتہ ہے کوئی شہر رہندی اپنی جگہ ہر چیز اڑا جاتی ہے. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کریح المرسلہ، حضور علیہ السلام اس طرح صحابت فرمایا کرتے تھے جیسے تیز آندھی ہوتی. کوئی بھی فقیر، کوئی بھی منگتا ہمارے در سے خالی نہ جائے، جو بھی پاس ہو اس کو دیں گے، جو بھی پاس ہو دیں گے انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ مستحق آپ کی جس بستی میں رہتے ہیں، جامعہ کا نام کیا؟ جامعہ قاسم العلوم ہے. آپ کا ادارہ جامعہ قاسم العلوم ہے. آپ اس کی دلیل پوچھیں، دلیل کیا ہے؟ میں وقت چونکہ پورا ہو گیا کار تھا، کافی دیر کے میرے پاس بیٹھے ہیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک دانے سے 700 پیدا کرتا ہوں. ایک دانے سے، علماء نے عجیب بات لکھی ہے، ایک دانے سے 700 پیدا تب ہوتے ہیں جب دانا خود ٹھیک ہو. دانے نو کیڑا لگا ہوئے تھے 700 پیدا ہوں گے؟ بلکہ خود مارا جائے گا، وہ خود خراب ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ وہ دانا جا رہا ہے وہ زمین بھی ٹھیک ہو، بنجر نہ ہو. اگر وہ بنجر زمین ہوگی تو صحیح دانا جائے گا تو وہ دانا بھی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. زمین کے لیے درست ہونا ضروری ہے. اسی طرح میرے دوستو، آپ کا پیسہ، حلال کا پیسہ کسی ایسے آدمی کے پاس جائے جو چرس پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، وہ اٹھائے، وہ لایانی میں خرچ کرے، فضول خرچ کرے، مجھے بتائیں کیا آپ کے دیے ہوئے کا اجر ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. جب آپ کا دیا ہوا پیسہ مسرور کے دوستوں، آپ کے پیسوں سے قرآن مجید کے حافظ پیدا ہو، آپ کے دیے ہوئے پیسے سے علماء پیدا ہو، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے طلباء پہ خرچ کیا جائے، ان کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے، تو میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر اس وقت مدارس دینیہ سے بڑھ کر کوئی مستحق ایسا نہیں جس کو اپنا مال دیا جائے. یہ وہ طالب علم، یہ وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے اللہ کے در پہ ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. نہ ان کے منہ سے گالی نکلتی ہے، نہ ان کے منہ سے شراب لگتی ہے، نہ ان کے منہ سے بدگوئی نکلتی ہے، نہ ان کے منہ سے بدگمانی ہوتی ہے، نہ یہ کسی کی غیبت کرنے والے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچانے والے ہیں، نہ کسی کا ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، نہ شراب پینے والے ہیں، نہ چرس پینے والے ہیں، نہ بھنگ پینے والے ہیں. میرے سوچ تو صحیح میرے بھائی، یہ وہ کون ہے جن کی زبان پہ 24 گھنٹے اللہ کا قرآن جاری ہے؟ یہ لوگ مستحق ہیں، ان پہ خرچ کریں. اللہ کی قسم مدارس میں دیا ہوا ضائع نہیں جاتا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ 20 حفاظ اس مسجد سے پیدا ہوئے الحمدللہ، سینکڑوں حافظ بن چکے ہیں. اللہ ہمارے قاری صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ مدرسے کی بات کرتے ہیں، مدرسے کی فکر کی بات کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ فیض ہے ان کے استاد محترم کا، جنہوں نے یہ بوٹا لگایا، آج یہ گلشن آباد ہے. ہر دوسرے مہینے 2 3 4 حافظ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ حافظ پیدا ہو کر ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایک قرآن کا حافظ 10 ایسے آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم بختہ ہو چکی ہوگی، جہنم کی مور لگ چکی ہوگی. قرآن کا حافظ سفارش کرے گا، ہاتھ باندھ کے، اللہ میں نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا، سینے میں محفوظ کیا، میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جہنم سے نکال دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا جب قرآن کا حافظ، میں کہتا ہوں، انگلی پکڑے گا اور انگلی پڑھ کے میرا اللہ کہے گا میرے قرآن پڑھنے والے اس کی بھی انگلی پکڑ لے، اس کی بھی پکڑ لے، اس کی بھی پکڑ لے. 10 ایسے آدمی، اور ایک روایت میں 40 آدمی آتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. قرآن کی سفارش کی برکت سے اللہ جنت میں داخل کر دے گا. جتنے دوست بیٹھے ہو یار، جتنے دوست بیٹھے ہو، پکا عزم کر لو، دنیا داری اپنی جگہ پہ رہ گئی، مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا؟
اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہماری بدعمالیاں ہم میں سے ہر ایک نے پھنس جانا ہے. کوئی پھنسا بندہ ہو نا تو وہ سفارشی ڈھونڈتا ہے. کیا ڈھونڈتا ہے؟ یار میں پھنس گیا عدالت میں، کوئی سفارشی ملے. پھر رب العالمین کی عدالت، اللہ اکبر، احکم الحاکمین کی عدالت، اس عدالت میں بھی ہم نے پھنسنا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. عزم کر لیں میرے دوستو، ارادہ کر لیں اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچہ قرآن کا حافظ بنائیں گے. ہاتھ کھڑا کریں. بنائیں گے انشاءاللہ. ایک بچہ ضرور قرآن کا حافظ بنائیں گے اس نیت کے ساتھ، اللہ اس کے سینے میں قرآن آیا، میرا مال اس پہ لگا، میری توانائیاں اس پہ لگی. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد میرے رب کی عطا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے محروم رکھے، تو وہ کسی ایک بچے کی کفالت کا ذمہ لے لے. قاری صاحب سے پوچھے، قاری صاحب کوئی یتیم بچہ، مسکین بچہ، لاوارث بچہ جس کے والدین دنیا میں نہ ہو، اس کا مکمل خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اس کے کپڑے، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بچہ میرے حق میں سفارش کرے، اللہ میرا بیڑا پار کر دے. تو اس مہینے کے اندر قرآن کثرت سے پڑھنا ہے، قرآن والوں سے تعلق بھی مضبوط کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی مکرم علیہ السلام بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اپنا مال مدارس میں خرچ کرنا ہے. آپ کا جامع اس کا مستحق ہے. قاری صاحب سے ضروریات پوچھ کر اپنا پیسہ جامعہ میں خرچ کریں. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک صحت عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ رمضان بھی عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں بار بار یہ مہینہ لائے، اور اللہ پاک اس مہینے کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.